واللہ واسع علیم یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثناء، حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، غم گسار جہاں، دستگیر زماں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، شفیع المذنبین، احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں اور چاہتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد لائق صد عزت و تکریم، معزز و محتشم حاضرین و سامعین، برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے مجھے اور آپ کو نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے مسجد ھذا میں حاضری کی سعادت اور توفیق نصیب ہو رہی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آج کی ہماری اس مختصر سی گفتگو کا عنوان اور موضوع ہے رحمت الہی کا حصول۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ بہت بڑی چیز ہے، اور بندے کو ہمیشہ دنیا آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا طلبگار رہنا چاہیے۔ رحمت خداوندی کے بغیر نہ تو دنیا کے اندر ایک بندہ مومن کی زندگی میں راحت، سکون، کامیابی اور سکسیس آ سکتی ہے، اور نہ ہی اس کو اخروی کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ محبوب آپ فرما دیجئے کہ بے شک فضل تو قدرت الہی کے پاس ہے، جسے چاہے عطا فرمائے۔ اللہ واسع بھی ہے، علیم بھی ہے، اور وہ اپنی رحمت سے جسے چاہے مخصوص فرما لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے، عظیم فضل والا ہے۔ تو جن لوگوں کو رحمت خداوندی نصیب رہتی ہے، یقیناً وہ لوگ خوش نصیب ہیں، دنیا میں بھی رحمت الہی کے حصار میں رہتے ہیں، اور آخرت میں بھی رحمت الہی کے ساتھ ہی ان کو کامیابی نصیب ہوگی۔ ام المؤمنین سیدتنا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ سے حدیث پاک روایت ہے، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما آپ سے بھی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لن ینجی احد منکم عملہ، تم میں سے کوئی بھی شخص جو ہے اس کا عمل اسے نجات نہیں دلا سکے گا۔ یعنی اگر فقط اپنے اعمال پہ بھروسہ کرتا ہے کہ میں صرف اپنے اعمال کی بدولت بخشا جاؤں گا، مجھے نجات مل جائے گی، میری مغفرت ہو جائے گی، تو فرمایا ایسا نہیں ہوگا۔ اعمال ضروری ہیں، اعمال دیکھے جائیں گے، اعمال پرکھے جائیں گے، اعمال تولے جائیں گے، اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، اعمال کا ثواب دیا جائے گا، اجر دیا جائے گا، لیکن وہ ذات تبارک اللہ کی شانوں کی مالک ہے، وہ بے نیاز ہے ان چیزوں سے۔ اس لیے بندے کو اگر نجات اور مغفرت ملے گی تو رحمت الہی کے تصدق سے ملے گی، اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے اس کو مغفرت اور بخشش جو ہے وہ نصیب ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے گناہ گار جو ہیں، جب اللہ کا فضل انہیں مل جائے گا، اللہ تعالیٰ کی رحمت مل جائے گی، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے تصدق سے انہیں بھی معاف فرما دے گا۔ حتیٰ کہ رحمت الہی بندہ مومن کے لیے کتنی ضروری ہے، اور بندہ مومن کو کتنی شدت کے ساتھ اس کا طلبگار رہنا چاہیے، اس کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے، واضح کرتے ہوئے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 6463 اور 6467 فرمایا،
ولا انا الا ان يتغمدني اللہ برحمہ، میں بھی فقط اللہ تعالیٰ کی رحمت کے تصدق سے جنت میں جاؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو تعلیم ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا کس قدر طالب رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کس قدر ایک بندہ مومن کے لیے ضروری ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں بھی جنت میں جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے تصدق سے جاؤں گا۔ تو پھر اب ماں و شمار چیز، یعنی یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات ارشاد فرما کے اور یہ تعلیم دے کے اپنی امت کو گویا عاجزی، انکساری، ریاکاری سے بچاوا، دکھلاوے سے بچاوا اور غرور تقوی سے محفوظ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ تم اپنی نیکیوں پہ، اپنے اعمال پہ، اپنے اچھے کاموں پہ، اپنے جو ہے وہ شب بیداریوں پہ، اپنے ذکر اذکار پہ، اپنی خدمات دینیہ پہ کہیں مغرور نہ ہو جانا، تمہیں گھمنڈ نہ آ جائے، تم ان کے اوپر ڈیپینڈ نہ کرنا شروع کر دو اور تمہارے اندر غرور تقوی نہ آ جائے۔ دیکھو میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا محبوب ہوں، سید العالمین ہوں، رحمت للعالمین ہوں، امام الانبیاء ہوں، شاہ دو سرا ہوں، اللہ نے کتنی شانوں سے نوازا ہے، لیکن اس سب کے باوجود بھی اگر میں جنت میں جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے تصدق سے جاؤں گا، اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہوگی۔ تو اس لیے اپنی امت کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تربیت فرمائی۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ حصول رحمت کے اسباب کیا ہیں، کون سے ایسے کام ہیں جن کو ہم اڈاپٹ کریں تو ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کر سکتے ہیں، حصول رحمت الہی کا ذریعہ بن سکتے ہیں وہ کام۔ ان میں سب سے پہلی جو چیز ہم نے آج اس کا انتخاب کیا کہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا، رواداری جسے ہم کہتے ہیں، قوت برداشت، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے آسانی پیدا کرنا۔ یہ ایسا عظیم عمل ہے کہ جس کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک روایت ہے اور صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 2076 ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جو شخص بیچنے، خریدنے اور تقاضا کرنے میں آسانی کرے اس پر اللہ کی رحمت ہو۔ دعائیہ جملہ نبی پاک علیہ السلام نے اس کے لیے، اگر یہ جملہ دعائیہ لیا جائے تو حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی اس شخص کے لیے، فرمایا اس پر اللہ کی رحمت ہو۔ کس پہ؟ فرمایا جو شخص بیچنے میں آسانی کرتا ہے، خریدنے میں آسانی کرتا ہے اور تقاضا کرنے میں آسانی کرتا ہے۔ اگر اپنی کوئی چیز بیچ رہا ہے تو اس میں وہ کسٹمر کے لیے، گاہک کے لیے سہولتیں پیدا کرے، آسانیاں پیدا کرے، اس کے ثمن، اس کی قیمت، اس کا ریٹ اتنا زیادہ نہ رکھے کہ وہ لوگوں کی پہنچ سے دور ہو جائے یا ان کو خریدنا مشکل ہو جائے، یا اس کے اندر ایسی کنڈیشنز یا ایسے کوئی طریقہ کار نہ بنائے جس سے وہ چیز لوگوں کی پہنچ سے دور رہے، بلکہ کوشش کرے کہ اپنی چیز بیچنے میں میکسیمم جتنی سہولت اور آسانی پیدا کر سکتا ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کی امت کے لیے آسانی پیدا کرے، اور اپنی چیز کے اندر اگر کوئی نقص ہے، عیب ہے، کوئی کمی ہے، کجی ہے، وہ گاہک کو بتا دے کہ بھئی یہ چیز، اس کے اندر یہ کمی اور یہ خامی پائی جاتی ہے، اور جو خوبی اس کے اندر نہیں پائی جاتی اس کو بڑھاوا دے کر بیان نہ کرے کہ ہاں جی اس کے اندر یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، فلاں بھی ہے، نہیں، بلکہ اس کو بالکل صاف اور واضح بات بتانی چاہیے۔ اور فرمایا کہ جو شخص خریدنے میں آسانی کرتا ہے، خریدنے میں کیسے؟ یعنی اگر ایک چیز انسان کو اچھی اور بہترین مل رہی ہے اور پتہ ہوتا ہے اس کو کہ یہ چیز مجھے مناسب داموں مل رہی ہے، لیکن اس کے باوجود پھر وہ بارگیننگ کرتا ہے اور اس کو مزید قیمت کم کروانے کی کوشش کرتا ہے، یا وہ ادھار لے جاتا ہے پھر واپس نہیں کرتا، اور اس طرح بد اعتمادی کی فضا مارکیٹ کے اندر پیدا کرتا ہے، تو اس سے بھی بہت ساری خرابیاں جنم لیتی ہیں۔ خریدنے والے کو بھی چاہیے کہ وہ اس انداز سے چیز خریدے کہ بیچنے والے کو نقصان نہ ہو، تاکہ مارکیٹ کے اندر کسٹمرز کا
جو ایک اعتماد ہے وہ بحال رہے، اور جو گاہک ہیں، جو تجار ہیں، تاجر ہیں، سیلز مین ہیں، یہ شاپ کیپر ہیں، وہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے رہیں۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی بندہ کسی کے لیے آسانی پیدا کرنا چاہتا ہے جو بیچنے والا ہے، لیکن خریدنے والے ایسے ناکوں چنے چبواتے ہیں کہ پھر وہ بیچنے والا مجبوراً ایسی کنڈیشن لگا دیتا ہے جس کے لیے جو اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے بھی مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور تیسری چیز حضور علیہ السلام نے فرمایا وَإِذَا اقْتَضَىٰ، کہ جب وہ تقاضا کرے تو اپنے تقاضے کے اندر بھی آسانی پیدا کرے۔ یعنی اگر کسی شخص نے کسی دوسرے آدمی سے قرض لینا ہے اور اس نے اس سے ایک معینہ مدت تک قرض لے رکھا ہے کہ بھئی میں آپ کو فلاں ڈیٹ کو واپس کر دوں گا، میں آپ سے، اکثر لوگ دکانوں سے ادھار لیتے ہیں، سودا سلف ادھار لیتے ہیں یا کوئی بھی چیز، تو اب وہ اگر اسے پتہ ہے کہ میرا جو گاہک یا میرا مقروض جو ہے وہ واقعتاً کمزور ہے، تنگ دست ہے، اور اس کے پاس ابھی اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ میرا قرض ادا کرے، تو پھر اس کو چاہیے کہ اس کو مہلت دے دے، مزید دے دے کہ چلے کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے 1 ماہ کا ٹائم آپ نے لیا تھا، 15 دن مزید آپ ڈیلے کر لیں، 15 دن کے بعد دے دیجئے گا، 1 مہینے کے بعد دے دیجئے گا۔ تقاضا، اور اس تقاضے کے اندر بھی وہ ایسی شدت نہ کرے کہ جس سے ایک بندہ مومن کی عزت نفس مجروح ہو، لڑائی جھگڑے پہ اتر آئے، گالم گلوچ پہ اتر آئے، اس کی انسلٹ کرنے پہ اتر آئے، اس پہ سختی کرے، بلکہ نہیں، اس کے ساتھ نرمی والا رویہ اختیار کرے۔ بلکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی بندے نے، مفہوم حدیث عرض کر رہا ہوں، کسی سے قرض لینا ہے اور وہ مقررہ تاریخ آ گئی، بالفرض کسی نے 1 دسمبر کا وعدہ کیا تھا، 1 دسمبر 2023 کو جی میں آپ کو اتنا قرض واپس کر دوں گا، اب وہ دن آ گیا اور وہ قرض واپس نہیں کر سکا، مثال کے طور پہ 50,000 روپے قرض لینا تھا 1 دسمبر کو، اب وہ 50,000 روپیہ اس سے جمع نہیں ہو سکا، اور وہ کہتا ہے جی میں 1 کو نہیں، میں 15 دسمبر کو آپ کو یہ 50,000 واپس کروں گا۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ بندہ اس کو 15 دن کی مہلت دے دیتا ہے، اس کو ہر روز اللہ کی راہ میں 50,000 روپے صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ گو کہ اس نے وہ 50,000 اللہ کی راہ میں روزانہ صدقہ کیا ہے، جو بندہ مومن کے لیے اس کے قرض کے تقاضے میں آسانی پیدا کرتا ہے، تو اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت اس بندے پہ نازل ہوتی ہے۔ تو یہ 3 کام جو ہیں یہ ہمیں کرنے چاہیے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ رازدار رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے حدیث پاک روایت ہے، اور یہ بھی صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 3451 ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلی قوموں میں سے ایک شخص کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتہ اس کے پاس آیا اور اس سے پوچھا حل عملت من خیر، کیا تم نے کوئی نیکی کی ہے؟ تو وہ کہنے لگا ما اعلم، میں نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا کہ میں نے کوئی نیکی کی ہے یا نہیں کی ہے، میں اس سے لا علم ہوں۔ پھر پوچھا کہ بتاؤ تم نے کوئی نیکی کی ہے؟ وہ کہنے لگا ما اعلم، میں تو نہیں جانتا کہ میں نے کوئی نیکی کی ہے۔ پھر اسے کہا گیا انظر، غور و فکر کرو یار اپنے نامہ اعمال پہ، اپنی زندگی، اپنے روٹین ورک پہ غور و فکر کرو کہ کیا تم نے کسی کے ساتھ کوئی نیکی کی ہوئی ہے تو ہمیں بتلاؤ کہ میں نے یہ نیکی کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ما اعلم شیئا غیر انی کنت ابایع الناس فی الدنیا واجازیہم فانذر المؤسر واتجاوز علی المعسر۔ وہ کہنے لگا ہاں میں نے اور تو کوئی نیکی نہیں کی، ہاں لیکن مجھے اتنی بات یاد ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ قرض کا لین دین کیا کرتا تھا اور تقاضا کے وقت ان پر احسان کرتا تھا، چنانچہ خوشحال کو مہلت دے دیتا اور تنگ دست کو معاف کر دیتا تھا۔ اس نے کہا میرا لوگوں کے ساتھ لین دین چلتا رہتا تھا، میں لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، میں ایک آسودہ حال شخص تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے دولت سے نوازا تھا تو میں لوگوں کو قرض دیا کرتا، تو جو میرے مقروض ہوتے اگر ان میں کوئی خوشحال ہوتا میں مزید اس کو مہلت دے دیتا کہ چلو کوئی بات نہیں یار اور آسانی سے قرض مجھے واپس کر دینا، اور اگر مجھے پتہ چلتا کہ میرا مقروض تنگ دست اور غریب مفلس آدمی ہے تو میں اپنا قرض اس کو بالکل معاف ہی کر دیا کرتا تھا کہ جاؤ یار میں نے تمہیں معاف کیا، کیا یاد کرو گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب اس نے یہ کہا نا تو ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے نواز دیا۔ اور دوسری روایت کے اندر ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا انا احق بذا منک، اور فرمایا تجاوزوا عن عبدی،
کہ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ میرا بندہ ہے، اور یہ بندہ ہو کے میرے بندوں کو معاف کر دیا کرتا تھا، میں تو پھر رب ہوں، میں زیادہ معاف فرمانے والا ہوں، یہ بندہ ہو کے میرے بندوں کو معاف کر دیا کرتا تھا، میں رب ہوں، میں نے اپنے اس بندے کو بھی معاف کر دیا ہے۔ اور فرشتوں سے فرمایا کہ میرے اس بندے سے تجاوز کر جاؤ، ہٹ جاؤ، اس کی باز پرس، اس کا حساب کتاب چھوڑ دو کہ یہ میرے بندوں کے ساتھ صلہ رحمی کیا کرتا تھا، ان کے لیے آسانیاں پیدا کیا کرتا تھا، لہذا میں نے بھی اس کو معاف کر دیا ہے۔ اسی وجہ سے کہا نا کہ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ تم زمین والوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، اللہ کے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، اللہ کے بندوں کے ساتھ مہربانی والا معاملہ اختیار کرو، اللہ رب العزت تمہیں بھی معاف فرما دے گا۔ اور تیسری جو چیز ہے حصول رحمت کا سبب کیا ہے؟ یہ صبر و رضا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت صابرین کو حاصل ہوتی ہے، جو لوگ صبر کرتے ہیں اور رضائے الہی پہ راضی رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دیجئے۔ کون؟ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، وہ لوگ کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہی وہ خوش نصیب ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے رحمت ہے، درود ہے، خصوصی نوازشات ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ جو لوگ صبر کرتے ہیں، مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت صبر اختیار کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان صابرین کو خوشخبری دے دیجئے۔ اور اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پہ ان کے رب کی طرف سے خصوصی نوازشات ہیں اور اللہ کی طرف سے ان پہ رحمت ہے، تو یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو بے صبری کی صورت میں انسان رحمت الہی سے محروم ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان کی زندگی میں مشکل اوقات بھی آتے ہیں، مشکل وقت آتے ہیں، انسان کی زندگی میں بہت ساری آزمائشیں آتی ہیں، امتحانات آتے ہیں۔ اگر انسان ان پہ صابر رہے اور ثابت قدم رہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ضرور اس کو ملتی ہے۔ اور اگر انسان اس پہ صابر نہیں رہتا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید اور مایوس ہو جاتا ہے تو یہ چیز دنیا آخرت میں اس کے لیے تباہی کا سبب بن سکتی ہے۔ آج ایک بہت برا ٹرینڈ چل رہا ہے، اکثر ہم اخبارات میں پڑھتے ہیں، خبروں کی زینت یہ چیزیں بنتی رہتی ہیں کہ جی فلاں جگہ پہ ایک شخص نے غربت سے تنگ آ کر پہلے اپنے بچوں کو پھانسی پہ چڑھایا، پھر خود بھی پھانسی پہ جھول گیا، پہلے اپنے بچوں کو زہر پلایا، پھر میاں بیوی نے خود زہر پی لیا، فلاں ماں نے غربت سے تنگ آ کر اپنے 2 بچوں سمیت نہر میں چھلانگ لگا دی، ٹرین کے نیچے آ گئی، فلاں بندے نے غربت سے تنگ آ کر اپنے گھر میں پنکھے سے لٹک کے خودکشی کر لی، اپنے بچوں کو شوٹ کر دیا۔ تو یہ بھی بالکل بھی انتہائی بزدلانہ حرکت ہے، اور یہ بالکل بھی معاشرے کے اندر اچھا ٹرینڈ نہیں ہے کہ انسان غربت سے تنگ آ کے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بزدل آدمی ہیں، اور ایسے یہ میری پرسنل رائے ہے، ایسے انسان کو، ایسے شخص کو شادی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ وہ کہیں جنگل میں چلا جائے، روزے رکھے اور مجاہدے کرے اور نوافل پڑھے اور اللہ اللہ کرے، اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے نفس کو روکنے کے 2 طریقے بتائے ہیں۔ فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فانہ اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم فانہ لہ وجاء۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اے نوجوانوں، جو تم میں سے استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کر لے، یہ نکاح اس کی نگاہوں کو جھکانے والا ہے اور اس کی عصمت کی حفاظت کرنے والا ہے، اور جو طاقت نہیں رکھتا وہ روزے رکھے۔ جو نکاح کی طاقت نہیں رکھتا فزیکلی یا فائنینشلی، جو اس کو افورڈ نہیں کر سکتا، روزے رکھنا شروع کر دے، اور یہ روزہ جو ہے یہ اس کے نفس کو روکے گا اور اس کی حفاظت کرے گا۔ اب اگر کوئی بندہ بیوی بچوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا اور ان کی کفالت نہیں کر سکتا، وہ ان کے حقوق ادا نہیں کر سکتا، چلے خود بھی خودکشی کرنا حرام ہے، ٹھیک ہے وہ خودکشی کر سکتا ہے، لیکن وہ بیوی بچوں کی جان لینا، جن کو اللہ نے زندگی دی ہے، ان کی زندگی چھیننے کا اس کے پاس کوئی حق
نہیں ہے۔ لہذا اس کو اپنی ذمہ داریوں کو، ایسا شخص اپنی ذمہ داریوں سے بھاگ رہا ہے اور اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے بجائے وہ ایک اس طرف جا رہا ہے کہ یہ آسان راستہ ہے، خود بھی مر جاؤ، بچوں کو بھی مار دو اور معاشرے میں یہ ٹرینڈ پیدا کر دو کہ ٹھیک ہے جی جو تنگ آ گیا وہ جلدی سے گولی مار دے۔ نہ، بالکل بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور ہمیں ایسے لوگوں کی جو ہے ان کی اصلاح کرنی چاہیے۔ زندگی میں اگر کوئی مل جائے، اگر کوئی ایسا قدم اٹھانا چاہے اگر، تو اس کو ہمیں بھرپور روکنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے، اور اس لحاظ سے لوگوں کی اصلاح بھی کرنی چاہیے کہ خودکشی کسی معاملے کا حل نہیں ہے، بلکہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت عطا کی ہے کہ وہ عورت کی بنسبت مضبوط ہوتا ہے، مضبوط اعصاب کا مالک ہوتا ہے، لہذا حالات کا مقابلہ کرنا، مشکل حالات میں اپنی بیوی بچوں کو سنبھالا دینا، انہیں حوصلہ دینا، انہیں صبر دینا، اور ان کی آسانی کے لیے حتی الامکان کوشش کرنا، اور قبل از وقت ایسی تدابیر اختیار کرنا کہ بچوں کو غربت اور پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، تو یہ ایک صاحب تدبر مرد کی نشانی ہے، اور اس کو ہمیشہ ایسا کرنا چاہیے۔ آقا کریم علیہ السلام کا فرمان علی شان، حضور علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 5671 ہے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، لا یتمنین احدکم الموت، تم میں سے کوئی شخص بھی موت کی تمنا نہ کر رہے، من ضر اصابہ، اس تکلیف سے جو اس کو پہنچی ہے، فإن كان لا بد فاعلا فليقل اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني اذا كانت الوفاة خيرا لي۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب وہ انتہائی تنگ آ جائے، حالات سے بیزار ہو جائے، اور اس کے لیے کوئی دوسرا چارہ نہ بچے کہ وہ ضرور، وہ کہتا ہے کہ میں مروں ہی مروں، تو پھر بھی اس کو یہ کہنا چاہیے کہ یا اللہ جب تک زندہ رہنا میرے حق میں بہتر ہے مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے حق میں موت بہتر ہے تو مجھے موت عطا فرما دے۔ ڈائریکٹلی پھر بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یا اللہ میں ماری جاواں تے چنگا ہے، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ نے زندگی دی ہے، اور زندگی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت سے انکار کرنا یہ کفران نعمت ہے اور ناشکری ہے، اور ناشکرا انسان اللہ تعالیٰ کو قطعاً بھی پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو شکر پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو صبر پسند ہے۔ اس لیے اگر انتہائی انسان مجبوری کی حالت میں آ جائے اور حالات سے بیزار ہو جائے اور اس کا ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ جائیں، تو پھر بھی یوں دعا کرے کہ یا اللہ جب تک میرے حق میں جینا بہتر ہے مجھے زندگی عطا فرما، اور جب میرے حق میں موت بہتر ہے تو مجھے موت عطا فرما دے۔ اور اس کے ساتھ قرآن مجید میں انتہائی خوبصورت دعا اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا اللہ ہمیں دنیا بھی اچھی عطا فرما اور ہمیں آخرت بھی اچھی عطا فرما۔ تو یہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے، اور اس کی رحمت کا ہمیشہ طلبگار رہنا چاہیے۔ اب تیسری چیز کیا ہے حصول رحمت کا سبب، کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ مسلمانوں کے درمیان صلح کروا کے، مسلمانوں کے درمیان اصلاح کرنا، یہ ایک ایسا کام اور ایسی چیز ہے کہ جس سے ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کر سکتے ہیں۔ سورہ حجرات 26ویں سپارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انما المؤمنون اخوۃ، بے شک مسلمان بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، پس اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرواؤ، واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے، تاکہ تم پہ اللہ کی رحمت ہو، تم اللہ سے ڈرو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک تقوی، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، خشیت الہی، خوف خداوندی، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کا سبب ہے۔ اور دوسری پہلی چیز کیا ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے درمیان اصلاح کروانا۔ اگر دو مسلمانوں کے درمیان کوئی شکر رنجی ہو گئی ہے، ان کے درمیان کوئی جھگڑا ہو گیا ہے، دوری ہو گئی ہے، بد اعتمادی کی فضا پیدا ہو گئی ہے، ان کے اندر کوئی غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے، دوریاں ہو رہی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں انٹرفیئر کریں اچھے طریقے کے ساتھ، اور ان دونوں کی غلط فہمیوں کو دور کر کے نیک نیتی کے ساتھ، اصلاح
کی نیت سے ہم ان کی صلح کروا دیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ اتنا بڑا کام ہے دو مسلمان بھائیوں کے درمیان صلح کروانا، جو شخص یہ کام کرتا ہے رحمت خداوندی کا حقدار بن جاتا ہے، اور اللہ کی رحمتیں اس شخص پہ آتی ہیں جو مسلمان بھائیوں کے درمیان اصلاح کرتا ہے، صلح کرواتا ہے۔ فی زمانہ ہمیں اس آیت کریمہ پہ عمل کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اس لیے کہ ہمارے معاشرے کے اندر انارکی، بد اعتمادی اور خاص طور پہ غیبت، چغلی، بہتان اور غلط فہمیاں کی بہت زیادہ جنم لے رہی ہیں، اور سوشل میڈیا بس یہ تو بلا سوچے سمجھے ہم چیزوں کو آگے شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور سم ٹائم ہم بعد ایسے پریپوگنڈے ان کا ہم شکار ہو جاتے ہیں کہ ہم لا علمی میں ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم اپنے کسی مسلمان بھائی کی عزت کو اچھال رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے کوئی بھی معاملہ ہے تو اس کو سوشل میڈیا پہ اچھالنے کے بجائے، کسی کی عزت نفس کو تار تار کرنے کے بجائے، ہمیں اس معاملہ میں اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور سوشل میڈیا پہ بھی اپنے واٹس ایپ سٹیٹس یا فیس بک، انسٹاگرام، یوٹیوب، ہمیں ایسے کنٹینٹ اور ایسے ہی چیزیں وہاں پر شیئر کرنی چاہیے جس سے معاشرے کے اندر اصلاح ہو، جس سے معاشرے کے اندر تحمل پیدا ہو، بردباری پیدا ہو، برداشت پیدا ہو، ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیدا ہو، ایک دوسرے سے بدگمانیاں پیدا نہ ہوں، یا ایک دوسرے کے اندر غلط فہمیاں پیدا نہ ہوں۔ ہمیشہ اس پلیٹ فارم کو ہمیں مثبت انداز سے استعمال کرنا چاہیے، اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن تشریف فرما تھے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا، حضور مسکرائے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ نے تبسم کیوں فرمایا ہے؟ صدقے جائیں صحابہ کرام کے بھی، ہمارے لیے کتنی آسانیاں پیدا کر دیں، ایک ایک چھوٹی چھوٹی بات کو پوچھا تاکہ آنے والی امت کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں، وہ دین ایک مکمل ہو کے ان تک پہنچے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تبسم کیوں فرمایا، آپ ہنسے کیوں ہیں؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، عمر، میرے دو امتی اللہ کی بارگاہ میں دو زانو گر پڑیں گے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عاجزی سے جا کے گر پڑیں گے۔ اب ایک عرض کرے گا، یا اللہ میرے اس بھائی سے مجھے انصاف دلا، اس نے مجھ پہ ظلم کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیسے، فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِأَخِيكَ وَلَمْ يَبْقَ مِنْ حَسَنَاتِهِ شَيْءٌ، اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں تجھے اس سے کیسے انصاف دلاؤں، اس لیے کہ اس کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی بھی نہیں بچی۔ قیامت کے دن یہی ہوگا نا کہ اگر ہم نے کسی کے ساتھ ظلم کیا ہوا ہے، کسی کا قرض ادا کرنا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوئی ہے، تو اب یا تو ہمیں وہ معاف کر دے، اگر معاف نہیں کرتا تو پھر قیامت کے دن پیسے تو ہوں گے نہیں کہ وہاں پہ دے کے تو جان چھڑا لیں گے، پھر اپنی نیکیاں اس بندے کو دینی پڑیں گی۔ اگر اس نے معاف کر دیا تو فابیا، نہ معاف کیا تو پھر ہم نے جو ظلم زیادتی اس کے ساتھ کیا ہوا ہے اس کے بدلے میں ہمیں اپنی نیکیاں اس بندے کو دینی پڑیں گی۔ اب آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے دونوں امتی مقدمہ لے کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچ گئے اور دو زانو گر پڑے وہاں پہ جا کے، عاجزی ان کے ساری کے ساتھ۔ ایک کہتا ہے یا اللہ میرے اس بھائی سے مجھے انصاف دلا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے بتا میں کیسے تجھے انصاف دلاؤں، اس کے پاس کوئی نیکی بھی نہیں ہے، وہ پہلے اور لوگ نیکیاں لے گئے ہیں جن کے ساتھ اس نے ظلم زیادتیاں کیے تھے، جن کے ادھار قرض تھے اس کے اوپر، وہ تو نیکیاں لے گئے، اب کچھ بھی اس کے پاس نہیں بچا۔ عرض کرے گا یا اللہ پھر میرے گناہ اس کی گردن پہ ڈال دے، اگر اس مجھے دینے کے لیے اس کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں ہے تو جو میرے نامہ اعمال کے اندر گناہ ہیں وہ اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں تاکہ میرا کھاتہ کلیئر ہو جائے۔ اب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب اس نے یہ عرض کیا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، آقا کریم علیہ السلام کی مبارک آنکھوں سے آنسو آ گئے، پہلے حضور مسکرائے تھے، پھر حضور علیہ السلام کی چشمان مبارک سے آنسو جاری ہو گئے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، ان ذاک الیوم عظیم یحتاج الناس ان یحمل عنہم من اوزارہم، وہ دن بہت عظیم ہوگا، لوگوں کو ضرورت ہوگی کہ کوئی دوسرا ان کا بوجھ اٹھا لے،
قیامت کے دن حضور علیہ السلام نے اس دن کی ہولناکی کو بیان کیا کہ وہ دن کتنا بڑا ہوگا، لوگ یہ تمنا کریں گے کہ آج کاش میرے گناہوں کا بوجھ کوئی اور اٹھا لے، لیکن نہ اس دن ماں اٹھائے گی، نہ باپ اٹھائے گا، نہ بھائی اٹھائے گا، نہ استاد اٹھائے گا، کوئی دوسرا کسی کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا، لوگ تمنا کریں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس مظلوم سے فرمائے گا دیکھ تیرے سامنے کیا ہے، اٹھ سامنے دیکھ کیا ہے۔ وہ عرض کرے گا یا اللہ میں دیکھ رہا ہوں میرے سامنے سونے کے شہر ہیں، سونے کے محلات ہیں، عالی شان قسم کے گھر ہیں، میں ان کو دیکھ رہا ہوں، موتیوں سے بنے ہوئے گھر ہیں، اور یہ شہر عمدہ ہے، اور اس میں نبی رہتے ہوں گے یا صدیق رہتے ہوں گے یا پیغمبر رہتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ھذا لمن اعطى الثمن، یہ گھر میں اس کو دوں گا جو ان کی قیمت ادا کرے گا۔ اب وہ بندہ سوچ رہا ہے کہ یا اللہ یہ گھر مجھے تو نہیں مل سکتا نا، یہ اتنے عظیم الشان سونے کے محلات، موتیوں کے بنے ہوئے خوبصورت باغات کے اندر، یہ تو نبیوں کو ملیں گے یا صدیقوں کو ملیں گے یا شہیدوں کو ملیں گے، یا اللہ میں تو نہیں یہ گھر لے سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں، میں یہ گھر اس بندے کو دوں گا جو اس گھر کی قیمت ادا کرے گا۔ اب وہ بندہ عرض کرتا ہے یا اللہ اس کی قیمت کیا ہے، ان کی قیمت کون ادا کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا انت تملکہ، میرے بندے تو بھی اس کی قیمت ادا کر سکتا ہے۔ اب وہ تو بیچارہ سوچ رہا ہے میں تو بڑا غریب ہوں، بہت ماڑا ہوں، میں اس کی کیا قیمت ادا کر سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو بھی اس کی قیمت ادا کر سکتا ہے۔ وہ پوچھے گا یا اللہ کس طرح، اس کی کیا قیمت ہے اور میں کیا قیمت ادا کروں؟ اللہ رب العزت فرمائے گا بعفو عن اخیک، اے میرے بندے تو اپنے اس مسلمان بھائی کو معاف کر دے، یہی میرے جنت کے محلات کی قیمت ہے، اور اسی کے صدقے میں تجھے جنت میں داخل فرما دوں گا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ رب العزت حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ مسلمان بھائی اپنے مسلمان بھائی کو معاف کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا فخذ بید اخیک فادخلہ الجنہ، اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ دونوں مسلمان بھائی جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ حصول رحمت کا یہ ایک ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کا ذریعہ مسلمان بھائیوں کے درمیان صلح کروانا، مسلمان بھائیوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، مسلمان بھائیوں کو معاف کر دینا۔ حضرات ذی وقار، ہمارے معاشرے میں انارکی اور عدم برداشت بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، خاندان تباہ و برباد ہو رہے ہیں، فیملی سسٹم بالکل وہ ایک تباہی کی طرف جا رہا ہے، صرف چھوٹی چھوٹی باتوں سے عدم برداشت، غلط فہمیاں۔ یقین کریں آپ کے پاس جب بھی کسی شخص کے بارے میں کوئی آئے کہ یار فلاں بڑا ایسا ہے، وہ چاہے رشتہ داری ہو، چاہے ہماری فیملی ہو، چاہے محلہ داری ہو، چاہے دوستی ہو، کوئی بھی کسی بھی شخص کی برائی آپ کے پاس پہنچتی ہے، فوراً اس پہ بلیو کرنے کے بجائے تھوڑا سا اس کے بارے میں سوچ لیا کریں، اس کو انویسٹیگیٹ کر لیا کریں کہ یار آیا واقعتاً یہ ایسا ہوا بھی ہے یا محض مجھ تک کوئی غلط انفارمیشن جو ہے وہ ڈیلیور کی گئی ہے۔ بہت ساری ہماری تعلق داریاں، رشتہ داریاں فقط غلط فہمی کی بنیاد پہ ختم ہو جاتی ہیں اور ہم ان سے دور ہو جاتے ہیں۔ کوشش کریں کسی کی غیبت نہ کریں، پیٹھ کے پیچھے کسی کی برائی نہ کریں۔ جب آپ کسی کی شخصیت کے بارے میں ایک نیگیٹو کمنٹ کر دیتے ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی وہ منفی بات اس شخص کے بارے میں کتنی نفرت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیتی ہے، اور اچھے بھلے شخص سے لوگ بدظن ہو جاتے ہیں اور اسے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اپنی رحمت کا وافر حصہ عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔